ہمارے علماء عقائد نے کہا ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی۔ جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، ہوتی ہے وہ غلطی ہے۔ جن لوگوں نے یہ تعبیر کیا غلط تعبیر کی ہے، اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا جتنی بیٹھی ہوئی ہے سب کو عقائد کی تحقیق ہے نہیں، ان کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے، یقیناً صحیح ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ عقیدہ صحیح کیا ہے، میرا عقیدہ وہ جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ جو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہ جو مولا مرتضیٰ کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو حضرت والی بغداد کا، میرا عقیدہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا، میرا عقیدہ وہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو خواجہ گولڈوی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو خواجہ مولوی کا ہے، میرا عقیدہ وہ جو شاہ چراغ دہلوی کا ہے۔ یہ سب قابل تسلیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایمان تقلیدی قابل تسلیم نہیں ہے تو یہ کس طرح ساری دنیا، ایک آدمی ساری زندگی حل جوتتا ہے، کبھی مدرسے جاتا ہی نہیں، اس کو پوچھو کیا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا میں نے فلاں بزرگوں سے بیعت کی ہوئی ہے، ہاں یہ کیا جواب ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے المثبت، اس کے اندر یہ لکھا ہے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، کرامات الاولیاء جو ترجمہ ہے جامع الکرامات کا، حضرت امام اسماعیل حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کو کسی نے دیکھا عالم کشفی میں کہ قبر میں اس سے سوال ہو رہے ہیں، پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا غوث پاک کا نائی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا دین کون سا؟ انہوں نے کہا غوث پاک کا نائی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا نبی کون سا؟ انہوں نے کہا غوث پاک کا نائی ہوں۔ انہوں نے رب کے حضور میں عرض گزرانی، مولا کریم سے اس طرح کے سوال کرتے جواب ایک ہی دیتا ہے۔ رب نے کہا کہ اس کا جواب کافی وافی ہے۔ اس کو اشرف علی تھانوی جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں کہ اس کی مراد یہ تھی کہ میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو غوث پاک کا ہے، ان کا سر جو مونڈتا رہا تو اسی عقیدے پر یقین رکھتا ہوں۔ اس جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں، ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور اس پر بخاری کی ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ مثلا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی سوال کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ارشاد فرما سکتے ہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار میں ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مسئول سے کوئی سائل ایک ارریلیونٹ کویسچن کر دے بے مقصد اور بے معنی، تو مجیب کو چاہیے کہ اس کے سوال کی بھی اصلاح کر دے۔ انہوں نے دیکھا یہ سوال تو بے مطلب سا لگتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، مطلب کی بات تو یہ ہے کہ تیاری اس کے لیے کیسے کریں۔ ما عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی کا جواب بھی سنی ذرا کیسا ہے۔ علم کتابی کی قیمت کم ہے، علم فیضان کی قیمت زیادہ ہے۔ قیامت تک کوئی پڑھے لیکن صحابہ جیسا عالم نہیں ہو سکتا۔ ابھی 2 گتوں میں کتاب نہیں آئی، صحابہ عالم بن گئے، سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن محبوب کبریا کے دل کے کتب خانے میں وہ درج ہے۔ اب صحابی کیا پڑھتا ہے؟ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے وجود میں، تیرے وجود میں۔ اب صحابی جواب کے میں عرض کرتا ہے ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے لیے کوئی نمازیں زیادہ یا روزے یا صدقے نہیں اکٹھے کیے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب ذرا جواب سنیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا عمل تسلی بخش نہیں ہے اس لیے تیری محبت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے گنہگار بھی ہو محب ہو تو محبت قابل قبول ہے، عقیدہ باطل نہ ہو، عقیدہ باطل نہ ہو۔ سرکار وہاں المرء مع من احب، یہ ایک میجر پریمز بیان کر دیا، ایک کلیہ بیان کر دیا، ایک کبرا بیان کر دیا کہ جب بھی کبھی صغریات پیش آئیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو یہ اس پر کبرا وارد کرو، نتیجہ نکل آئے گا۔ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے پیار ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں تو اچھا بندہ نہیں ہوں، لیکن خواجہ گولڈوی اللہ کے اچھے بندے تھے، اس کے ہاتھ پر بیعت۔ خواجہ مولوی
اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ اور عقیدہ کا بیعت کرنے کا مطلب یہی وہی عقیدہ جو ان کا جو میرا، اب پتہ نہیں کیا ہے سبحان اللہ۔ کا تقلید کا یہی معنی اس کو پتہ نہ ہو لیکن عقیدہ قابل قبول ہو۔ آئی بات خیال میں؟ اس جگہ بشریت کا ذکر بنا پر تقلید ہے، یہ بات نوٹ فرما لیں۔ یہ کوئی مفسر نہیں لکھے گا لیکن آپ اس بات سے انکار کبھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ذکر ہو اس بات قیامت کا، ذکر ہو اس بات توحید باری تعالیٰ کا، رب کا ہونا ایک، اس کا ایک ثابت کرنا دو، یہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ خدا ہے اور ایک ہے، وحدہ لا شریک، دوسرا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ نبی کی بشریت کی بحث کیا بنتی ہے کہ آپ بشروں کو سمجھاؤ دیکھنے میں تمہارے جیسا ہے لیکن اس کا ایک پاؤں زمین پر دوسرا عرش برین پر، پائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا، وادی میرو ماہ تو لغزش نیم گام ہے۔ ہاں